اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز کے بعد 40 مرتبہ یہ دو آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے خوشی خوشی اور فوراً عطا کر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ اور فرمان مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مصائب و آلام، مصیبتوں، پریشانیوں پر شکوے کو ترک کر دینا صبر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور صبر کا دین اسلام میں بڑا ہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ صبر کی اہمیت اور افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر افسوس ناظرین یہ کہ جہاں کہیں دین کی بات شروع ہوتی ہے، دین کے احکامات جاننے کی بات شروع ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کے ناک منہ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بولتے بہت زیادہ ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم موبائلز پر 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے، گھنٹوں موبائلز پر بیہودہ ریل دیکھ لیں گے، لیکن جہاں پر دین کی بات سمجھنے کی بات آئے گی، جہاں پر آپ کے فائدے کی بات آئے گی، وہاں پر آپ کہیں گے کہ ہمیں فوراً سے بات بتائیے تاکہ ہم دوبارہ ان بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ ہی کے فائدے کی باتیں ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ ان باتوں کو سن لیتے ہیں، ان پر عمل کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین محترم، رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فرمایا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عنقریب تم لوگ دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو، کیونکہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ انصار نے کہا کہ ہم عنقریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالی تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا جائے گا کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے، اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔
اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تو ناظرین، جب زبان رسالت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ یعنی تکلیف کی جگہ ہے، تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا اور کسی کو جسمانی طور پر آزمائے گا۔ یعنی مومن کا سامنا فقر، بے چینی، خوف، بیماری، مشغولیت اور ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن ان مصائب و مشکلات سے گھبراتا ہرگز نہیں ہے، نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی اور غلط راہ روی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہمت اور حوصلے کی سچی داستانیں اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والے باکمال کرداروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے مصیبت زدہ لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان حوصلہ مندوں کی طرح مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مصیبت سے نجات پانے والے سچے کرداروں کو بیان کروں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جان لیں کہ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرتا ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ کسی پر پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کسی مسلمان کے ساتھ آزمائش ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو اونچا اٹھا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بدگمان ہونا، اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں اس کی مصیبت کا ذکر کر کے اس کی عزت اچھالنا ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اول واحلہ میں صبر کرنے کے ساتھ رونے دھونے اور شکوہ شکایت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی روما کے گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو کچھ نہ بول سکے، لیکن جب انہیں ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ ناظرین، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی انتہائی تکلیف میں صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں اور بیوی کو ایسے عالم میں خود ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی شوہر کی طرح حکم رسول پر عمل کرے۔ مصیبت اور پریشانی آنے کی ناظرین دو وجوہات ہیں۔
ایک وجہ انسان کی خود کی غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ بطور سزا مصیبت بھیجتا ہے، اور دوسری وجہ آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام اور مرتبہ بلند کرنے اور متعدد انعام و اکرام کے طور پر انسان پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت چاہے برے اعمال کے نتیجے میں ہو یا بطور آزمائش ہو، انسان اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اسے نجات کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مومن کو لاحق ہونے والی کسی بھی پریشانی پر صبر کرنے کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور بلا حساب اجر، حتیٰ کہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت کا حصول ہے۔ تو ناظرین، اب اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے، مصیبت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں قرآن و سنت پر مبنی سچے واقعات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات، یعنی جب کسی مومن کو کسی بھی قسم کا رنج و غم لاحق ہو، وہ اسی وقت اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرے، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارے، اور اسی طرح پکارنے میں نجات ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک سچا واقعہ پیش خدمت ہے جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر پر تھے اور رات کے وقت پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے اور سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بیک زبان کہتے ہیں، یعنی سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے پہلے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا، پھر گھر والوں اور خادم کو پلاتا تھا۔ ایک دن لوٹنے میں تاخیر ہو گئی اور دودھ دہو کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں پیالہ لے کر رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو پہلے ان کو پلایا اور پھر سب کو پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان کچھ کھسک گئی مگر وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے محبوب تھی، میں نے بہت کوشش کی مگر اس نے برائی نہیں کی۔ اسی زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس قرض لینے آتی ہے، میں اس شرط پر 120 دینار قرض دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے گی، اور برائی کے وقت لڑکی اللہ کا خوف دلاتی ہے تو میں اس عمل سے رک جاتا ہوں۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چٹان کو تھوڑا اور کھسکا دیتا ہے مگر ابھی بھی وہ سب نہیں نکل سکتے۔ اب تیسرا دعا کرتا ہے کہ میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا، سب اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، اور ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ اس کا پیسہ میں نے کاروبار میں لگایا، اور پھر کچھ دنوں بعد مزدوری لینے واپس آیا تو میں نے کہا کہ یہ جو اونٹ، گائے، بکری اور غلام دیکھتے ہو سب تیرے ہیں۔ وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو مکمل کھسکا دیا اور وہ سب مصیبت سے نکل گئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسی سے نجات کے لیے مدد مانگنا، وہی نجات دینے والا ہے، جس طرح ان 3 لوگوں کو نجات دی۔ تو ناظرین کرام، نماز کے بعد جو شخص 40 بار یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ان 2 آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صبح شام جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عزت، دولت، رزق، شہرت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا عروج پاتا ہے، عزت پاتا ہے، اللہ اس بندے کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد یہ آیت لازمی پڑھے،
وہ 2 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، 40 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور وہ آیات سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے ایک مرتبہ میں بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ناظرین محترم، یہ آیات 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ظہر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت اور اثر انگیزی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا، اور آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جو بھائی بہن اپنے دل میں جو بھی حاجات و ضروریات لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو، ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔